زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، نریندر مودی جب سے اقتدار میں آئے ہیں، بھارت بہت تیزی سے متعصب، تنگ نظر اور تشدد پسند ہندو ریاست میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بی جے پی، RSS، بجرنگ دل، شیو سینا اور وشوا ہندو پریشد جیسی انتہا پسند جماعتیں خاص طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ نریندر مودی بھارت کو کسی اسٹیٹسمین کی پالیسیوں کی بجائے RSS کی پالیسیوں کے مطابق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نریندر مودی کے دور حکومت میں بھارتی مسلمانوں کی لاشیں بھی محفوظ نہیں ہیں، جس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ بھارتی حکومت نے ملک کے شمال مشرقی ریاست آسام میں تجاوزات کے نام پر مسلمانوں کی آسام سے بے دخلی کی ناجائز مہم کے خلاف مظاہرے میں انڈین فورسز کے ہاتھوں شہید ہونے والے مسلمان شہری کی لاش کی بے حرمتی کا انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہونے والی اس ویڈیو نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تمام اقلیتوں، خصوصاً مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے حوالے سے دنیا اب جان چکی ہے کہ بھارت میں اقلیتوں سے زیادہ گائے محفوظ ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں سو کالڈ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں اقلیتوں، خصوصاً مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اور اس کے ریاکشن میں خاص طور پر عرب ورلڈ میں جاری بھارتی مصنوعات کی بائیکاٹ مہم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب اور تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور ویڈیو لنک پر کویت سے ہمیں جوائن کریں گے معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ارشد محسن صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے کہ آسام میں مسلمان شہری کی لاش کی بے حرمتی کا جو افسوسناک واقعہ منظر عام پہ آیا ہے، یہ بتائیے کہ نریندر مودی کے دور حکومت میں بھارتی معاشرہ جو ہے مسلمانوں کے خون کا پیاسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ بھارت میں مسلمان شہری کی لاش کی بے حرمتی کیا امریکی سیاہ فام جو پچھلے دنوں جس کی ہلاکت ہوئی تھی، سیاہ فام جو شہری تھا جارج فلائیڈ، کیا اس کے قتل سے یہ کم افسوسناک اور اندوہناک واقعہ ہے؟ اور دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور سول سوسائٹی جو ہے بھارت میں اقلیتوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، ان واقعات کا نوٹس کیوں نہیں لے رہی اور ایسے دردناک اور افسوسناک واقعے پہ خاموشی کیوں اختیار کیے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ دیکھیے وسیم صاحب، یہ جو بھارت میں ابھی حال ہی میں آسام میں واقعہ ہوا ہے، اور یہ آسام کے ضلع درنگ میں جو علاقہ ہے سپا جار، وہاں پہ کچھ عرصے سے، کچھ ماہ سے آپ یوں کہہ لیں، گزشتہ کچھ 5-6 ماہ سے انڈیا کے اندر خاص طور پہ جو انہوں نے اپنا انڈین سٹیزن شپ لا لے کے آئے تھے نا، اس کے تحت کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں۔ اب وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ بستیاں جہاں پہ مسلمان آباد ہیں، کیونکہ ان کا جو لا ہے سٹیزن شپ کا، اس کے مطابق، اور پھر ان کا جو NCR انہوں نے دیا تھا، نیشنل سٹیزن رجسٹر، اور اس کے علاوہ جو ان کا NPR تھا، جو ان کا پاپولیشن رجسٹر تھا، اس کے مطابق یہ سارے وہ لاز ہیں جو کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انہوں نے بنائے تھے۔ اور 12 دسمبر 2019 کو یہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ پاس کیا تھا، CAA جسے کہا جاتا ہے، بدنام زمانہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ جہاں پہ مسلمانوں کی آبادیاں ایسی موجود تھیں، خاص طور پہ آسام میں، ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہاں سے مسلمانوں کو یہ کہہ کے کہ یہ دار انداز ہیں، یہ انلیگلی یہاں پہ موجود ہیں، تو ان کو یہاں سے بستیاں خالی کروائی جائیں۔ یہ تجاوزات میں تجاوزات، ناجائز تجاوزات۔ اب وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت ساری پشتوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی آفیشیل ڈاکیومنٹس بھی نہیں ہیں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اندرون شہر لاہور کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس آفیشیل ڈاکیومنٹ شاید نہ ہو، لیکن کیونکہ وہ ایک روایت کی بیسس پہ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں اور وہیں کے سٹیزنز ہی ہوتے ہیں، اور نسل در نسل رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو انہوں نے ٹارگٹ کر کے کہنا شروع کیا کہ یہ جو در انداز ہیں ان کو ہم یہاں سے نکال رہے ہیں، باہر کر رہے ہیں۔ اب وہ نکال باہر کرنے کی جو تحریک ہے، اس کے اندر ان کی ضلع انتظامیہ، ان کی فیڈرل گورنمنٹ سے آپ سٹارٹ کریں، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹس، اس کے بعد ضلع انتظامیہ، اور پھر جو انتہا پسند ہندو ذہن ہیں، وہ سب کے سب انوالوڈ ہوتے ہیں۔ تو جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ایسے ہوا کہ اسی علاقے کا جس میں نے ذکر کیا، وہاں پہ انہوں نے ایک آبادی کو خالی کروانے کے لیے چھاپا مارا، کارروائی شروع کی اپنی، تو کچھ لوگوں نے ریزسٹ کیا۔ آف کورس انہوں نے ریزسٹ کرنا تھا، وہ وہاں آباد ہیں، انہی کا علاقہ ہے وہ۔
تو وہاں پہ جو ضلع انتظامیہ ہے انہوں نے پوائنٹ بلینک رینج پہ لوگوں کو شوٹ کیا. 2 لوگوں کا نام تو آفیشیلی سامنے آیا, ایک وہاں کے جو انڈین مسلمان تھے صدام حسین ان کا نام تھا, اور ایک دوسرے تھے فرید احمد. ان دونوں کو تو پوائنٹ بلینک رینج پہ انہوں نے شوٹ کیا, اور اس کے علاوہ بھی کافی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. مطلب یہ ایسی چیز نہیں ہے جو بالکل نہیں ہے, ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں, بہت سارے میڈیا میں کوٹ نہیں ہوتے, یہ چیزیں سامنے نہیں آ پاتی. زیادہ پرابلم اس وقت ہوئی ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ایک جو شہید ہوئے ہوئے تھے لاش, اس کی بے حرمتی انہوں نے کی. ایک انتہا پسند ہندو جس نے لبادہ اڑا ہوا تھا ایک فوٹوگرافر کا, یا یوں کہ فوٹوگرافر تھا لیکن انتہا پسند ہندو تھا, سرکاری فوٹوگرافر, اس نے یوں جس طرح کے ایک کسی کے ساتھ بہت دشمنی ہو, ایک لاش پڑی ہوئی ہے مسلمان کی, شہید ہوا ہے, اس کے اوپر چھلانگیں مارنی شروع کر دیں. ظلم کی انتہا یہ کہ پولیس کے سامنے ہوا ہے, پولیس کے سامنے, اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ پولیس کی سپانسرشپ کے ساتھ یہ سارے کام ہوتے ہیں, اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے کرنے, وہیں پہ روکا جا سکتا تھا. یعنی پولیس اور سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ ایسے جنونیوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں باقاعدہ. جی ایگزیکٹلی, یہ ان کی جو کچھ پاسٹ ایونٹس میں ہسٹری نظر آ رہی ہے مودی حکومت کے اندر, خاص طور پہ جب وہ 2019 میں دوسری دفعہ الیکٹ ہو کے آیا, اس کے بعد تو یہ ایک سلسلہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے, کڑیاں ایک دوسرے سے ملتی جا رہی ہیں. اچھا, ان کو جو وہاں سے نکالا جاتا ہے مسلمانوں کو, تو اپنے علاقوں سے نکال کے ان کو تو ایسے گھٹوز میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں پہ بنیادی انسانی جو ضرورت کی سہولیات ہوتی ہیں وہ بھی میسر نہیں ہوتی, بجلی پانی یہ چیزیں بھی میسر نہیں ہوتی. اب وہ کیا کریں, کہاں جائیں, انہوں نے ریزسٹ تو کرنا ہوتا ہے, پروٹیسٹ تو کریں گے نا وہ. جی ایگزیکٹلی. بہرحال اس واقعے کے بعد بہت زیادہ ایک آؤٹ کرائی آیا, خاص طور پہ مسلمانوں کے اندر, اور یہ ایک اب کہہ سکتے ہیں شر سے خیر ایک طرح سے برآمد ہوا کہ آل اوور دا ورلڈ. آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں بھی اس کے اوپر آواز اٹھی, ہمارے پاکستان میں بھی آواز اٹھی, ہمارے جو ٹاپ ایشلونز ہوتے ہیں وہاں سے بھی آواز اٹھی اس کی, اور عوام الناس علماء نے بھی اس کے اوپر بات کی. پھر عرب ممالک کے خاص طور پہ اس کے اوپر بات ہوئی. اچھا, اب اس طرف اگر آپ بات کریں کہ آخر مودی ایسا کیوں کر رہا ہے, مودی کا ایک جو اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے 2014 میں بھی دیکھ لیں 2019 میں بھی دیکھ لیں, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک اونلی فار ہندوز ریاست قائم کر, اکھنڈ بھارت کہہ لیں, ہندوتوا کی ان کی کہہ لیں, وہ جو پوری آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق وہ ایک اونلی فار ہندوز. اچھا, اب انہوں نے تمام مائنورٹیز کو ٹارگٹ کیا ہے, لیکن کیونکہ مسلمز میجر مائنورٹی ہیں اس لیے سب سے زیادہ ان کو ٹارگٹ کیا ہے, اور خطرہ بھی کیونکہ مسلمز کے, اور بدلہ بھی مسلم سے لینا ہوتا ہے. آخر مسلمانوں نے وہاں حکمرانی کی ہوئی ہے 600 سال, کہیں 800 سال, کہیں 400 سال. بہرحال بدلہ لینے کے لیے جو انتہا پسند ہندو بھی ہیں, اور جو ان کی انتہا پسند فاشسٹ, جسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح نازی جرمنی میں تھی رجیم جنہوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا, اسی طرح کا ان کا پلان ہے, جینوسائڈ کا پلان ان کا صاف نظر آ رہا ہے سامنے. اس کے ساتھ ساتھ وسیم صاحب دیکھیں, اگر یہ کہ انسانی حقوق کی جو تنظیم ہے وہ کیوں اس معاملے کے اوپر بات نہیں کرتی, تو دیکھیں جو یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی USCIRF جسے کہا جاتا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آف انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم, چاہے اس کی رپورٹ دیکھ لیں پچھلے 2019 سے لے کے اب تک کی, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بارہا رپورٹس آ چکی ہیں, ہیومن رائٹس واچ کے بھی, وہ فنگر ضرور پوائنٹ کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں کرتے. ٹاک دا ٹاک, ڈونٹ واک دا واک. وہ باتیں ضرور کرتے ہیں لیکن کوئی ایکشن نہیں اس پہ لیا جاتا. USCIRF جو ہے وہ کانگریس, امریکن کانگریس کی طرف سے ایک بیکڈ آرگنائزیشن ہے, یا بیکڈ رپورٹ ہوتی ہے آپ یوں کہہ لیں اس کو. اس میں یہاں یہ تو کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہیومن رائٹس کے معاملات ہیں, جو مائنورٹیز خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف جو واقعات ہو رہے ہیں وہ الارمنگ ہیں, اتنا اچھا سچویشن نہیں ہے, اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں وہ کرتے. اب دیکھیں امریکہ کے اندر پچھلے دنوں جس طرح آپ نے سوال میں بھی ذکر کیا تھا, جارج فلوئڈ جو ایک سیاہ فام تھا, آئی کینٹ بریتھ, وہ بڑا مشہور ہوا تھا اس کا, کہ ایک پولیس آفیسر تھا سفید فام, ریسسٹ, اس نے اس کی گردن کے اوپر اپنا گھٹنا رکھا, اور جب تک کہ مر نہیں گیا اس وقت تک گھٹنا نہیں اٹھایا, اور وہ کہتا رہا I can't breathe. اور اسی کے اوپر بلیک لائیوز میٹر اور اس طرح کی اور جو ہیں آج تک دنیا میں جہاں بھی بڑی تقاریب ہوتی ہیں اس کی سالیڈیرٹی کے لیے سب گھٹنا ایک نیچے ٹیک کے ایک ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں, چاہے وہ سپورٹس کی کوئی تقریب ہو چاہے کوئی اور تقریب ہو. اس کو یاد رکھوایا کالوں نے وہاں پہ, اس کو پرسو کیا, اس کے پیچھے ابھی تک لگے ہوئے ہیں. اسی لیے اس شخص کو, وہ جو پولیس آفیسر تھا, اس کو بڑی سخت سزا بھی ہو گئی ہوئی. اب چاہے وہ کورٹ آف لا میں اپیل کرتا رہے. یہ نوٹ کریں کہ وہ صرف ایک شخص تھا, ایک شخص کی ہلاکت پہ اتنا زیادہ انہوں نے بیک کیا ہے اور اتنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا ہے کہ آج تک یاد ہے. اور یہاں پہ لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں, مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. اب اس میں ایک تو ان کا اپنا رول ہے کہ وہ جو بلیکس ہیں وہاں پہ
وہ کس طرح سے پرسو کرتے ہیں اس معاملے کو, اور کس طرح ان کو امریکہ کو کتنے ایکٹیو ہیں اور ان کے جو فاشسٹس ہیں وہاں کے, ان کو کتنا وہ آئسولیٹ کرتے ہیں, چیلنج کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. دوسری یہ بات بھی ہے کہ انڈیا ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم, وہ ایک تو امریکہ جو ہے اس کو, اور جو مغرب سارا ہے, وہ اس کی جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں, یعنی کہ جو بھی سیاہ چہرہ انڈیا کا ہے, اس کو کسی نہ کسی طرح چھپانے کی کوشش ضرور کرتا ہے, اور اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتے. بیسک وجہ یہ بھی ہے کہ انڈیا کی اس وقت ان کو پورے علاقے کے اندر جو گریٹ گیم چل رہی ہے وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے, لیکن وہ اس کو رکھتے اپنے پاس ضرور ہیں, جب وقت آتا ہے اس میں استعمال ضرور کرتے ہیں. مثلا کوئی ان کا وزٹ اور آفیشیل کا, تو وہ یہاں کے یہ بات کر دیتا ہے کہ انڈیا کے ہیومن رائٹس کے لاز اتنے اچھے نہیں, ہیومن رائٹس کی کنڈیشنز اتنی اچھی نہیں ہیں. بل یہ باتیں تو اپنی جگہ موجود ہیں. اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے اپنے پاکستان کے اندر اس کے اوپر کیا ایکشن ہوا ہے یا ریئیکشن آیا ہے, تو ہماری کچھ جو سول سوسائٹی ہے, جس کو موم بتی مافیا بھی کہہ سکتے ہیں, اس کا تو شروع سے ہی یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ اگر انڈیا کے خلاف کوئی بات ہو, چاہے جتنی مرضی پروو ہو جائے, وہ انڈیا کی محبت میں ایسے گرفتار ہیں کہ ایک لفظ بھی اس کے خلاف بولنا پسند نہیں کرتے. وہ اور چیزوں کے اوپر تو موم بتیاں اٹھا کے ان ڈرووز بہت زیادہ باہر نکل آئیں گے, لیکن انڈیا کے خلاف کوئی بھی بات ہوگی خاموش رہیں گے. لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد نہ صرف عرب ممالک میں, انڈیا کے اپنے اندر بھی, بلکہ پاکستان میں بھی اس کا بیک لیش بہت زیادہ آیا. پاکستان میں بھی اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ایوب بیگ صاحب, آپ نے حال ہی میں اپنے کالم میں ہندوؤں کو بحیثیت قوم احسان فراموش اور محسن کش قوم قرار دیا ہے. آپ کی سارے تھنکنگ میں یہ ڈاکٹرائن جو ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب, ایسا ہے کہ ہندوستان یا جنوبی ایشیا کہہ لیجیے, بر صغیر کہہ لیجیے خاص طور پر, اس پر مسلمانوں نے تقریباً 600 سال حکومت کی ہے. 1200 عیسوی سے لے کر 1800 عیسوی تک. اس میں غوری آئے, تغلق آئے, لودھی آئے, پھر مغل آئے, یہ تمام مسلمان تھے. اور یہ وہ دور تھا جب ملک العنان حکمران ہوتے تھے. کوئی میڈیا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی پوچھتا کہ بھی آپ نے یہ کیوں کیا ہے. کوئی اپوزیشن نہیں ہوتی تھی. کوئی کسی کا یہ امکان نہیں ہوتا تھا کہ ان پر حکومت کو بادشاہ ہوتا تھا, اس کا فرمایا ہوا, اس کے منہ سے نکلا وہ ہر لفظ قانون ہوتا تھا. جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا. کسی کو معاف کر دے, کسی کو پھانسی لگا دے, جو چاہتا تھا بادشاہ کرتا تھا. کوئی اس کے خلاف بول نہیں سکتا تھا. جو بولتا تھا وہ پہلے کہتا تھا میں جان کی امان پاؤں, جان کی امان مانگتا تھا پہلے. تو یہ ایک وہ دور تھا, وہ ساری دنیا میں ایسا تھا. کوئی ایسا, ابھی جمہوریت کوسوں دور تھی, صدیوں دور تھی, نام نشان نہیں تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اس دور میں مسلمانوں نے 1200 سے لے کر 1800 عیسوی تک ہندوستان پر حکومت کی, یعنی 600 سال حکومت کی. 600 سال حکومت کرنے کے باوجود ہندوؤں کی پہلے بھی میجورٹی تھی, بعد میں بھی ہندوؤں کی میجورٹی رہی. اگر مسلمان جبر سے کام لیتے, اگر مسلمان لاٹھی سے کام لیتے, جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ بادشاہ تھے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, اور اگر وہ جبر سے کام لیتے اور مذہب تبدیل کراتے, لوگوں کا جبر سے, لاٹھی سے تبدیل کراتے اور زبردستی کرواتے, تو میں آپ کو بتا دوں آج جسے آپ بر صغیر کہتے ہیں یا جنوبی ایشیا کا یہ جو حصہ ہے, اس میں بھارت یہ اتنا بھوٹان جتنا یا بھوپال جتنا ہوتا. ہندو اتنے کم رہ جاتے کہ بھارت ایک چھوٹا سا ملک ہوتا. لیکن مسلمانوں نے اپنے اس اصول کو جو اسلام نے انہیں دیا تھا, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, کسی کو زبردستی اس کا مذہب تبدیل نہیں کروانا, اس پر سختی سے عمل کیا. بلکہ بعض تو ہمارے شہنشاہوں نے کیا ان کو کہا ہے, جیسے اکبر تھے, انہوں نے تو ہندوؤں کی اس طرح حوصلہ افزائی کی, ان کی پذیرائی کی, ان کو اس طرح کی مراعات دی کہ ہندوؤں میں اضافہ ہوا. اور خاص طور اکبر نے, آپ کو پتہ ہے اکبر نے ہندوؤں میں شادیاں بھی کی, حالانکہ اسلام اجازت نہیں دیتا, لیکن اکبر نے تو ہندوؤں میں شادیاں بھی کی. اور صرف یہ اورنگزیب کے بارے میں یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے کوئی سختی کی, یہ انتہائی تاریخ کو مسخ کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہوا. اورنگزیب وہ بادشاہ تھا جس نے گردواروں کا مہینہ لگایا تھا, انہیں چندہ جاتا تھا ہندوؤں کے عبادت گاہوں کو, انہیں باقاعدہ سرکاری طور پر کچھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے اخراجات کو چلا سکے.
مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں ہندوؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ بجائے اس کے کہ غیر مذہب کی حکومت ہونے کی وجہ سے ان کے یعنی اس لحاظ سے اقلیت کہ یہ رولنگ پارٹی نہیں تھے، اس حیثیت سے بجائے اس کے کوئی کمی آتی باقاعدہ اضافہ ہوا. یہ ایک بہت یہ مسلمانوں کا حسن سلوک تھا، یہ مسلمانوں کا اقلیتوں کے ساتھ حسن سلوک تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے دیکھ لیجئے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں اس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، لیکن مسلمان اس میں آگے آگے تھے اور مسلمانوں نے زیادہ حصہ لیا. وہ ناکام ہو گئی، انگریز نے قابو پا لیا. تو انہوں نے پھر اس میں بعد میں جب مسلمانوں کو اپنے عتاب کا نشانہ بنایا تو انہوں نے انگریز کا باقاعدہ اس معاملے میں ساتھ دیا، حالانکہ یہ جنگ آزادی میں خود بھی شامل تھے. لیکن یہ کہ کیونکہ اب مسلمانوں پر عتاب آ رہا تھا، انگریزوں کا ساتھ دیا. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ تقسیم ہند کے وقت کیا کیا. جو ظلم و ستم تقسیم ہند کے وقت ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس معاملے میں سکھ فرنٹ فٹ پر تھے، لیکن ان کی پشت پناہی ہندو ہی کر رہے تھے. اور ایسے ایسے مظالم ہوئے، ایسے ایسے ظلم ہوئے مہاجرین کے ساتھ وہ ہوئے کہ قائد اعظم جیسا شخص جو انتہائی اسٹرانگ نروز کا آدمی تھا، مضبوط اعصاب کا آدمی تھا، وہ بھی جذباتی ہو گیا. ایسے مناظر دیکھنے میں آئے کہ تاریخ نے بہت کم مناظر دیکھے ہوں گے، یعنی مسلمانوں کو قتل کرنا، مسلمانوں کی جائیدادیں لوٹنا. رنجیت سنگھ کے دور میں جو مظالم مسلمانوں پہ ہوئے ہیں اس وہ تاریخ اگر آپ پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کی عزتیں لوٹی، ایسی مسلمان عورتیں جو اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنویں میں کود گئیں اور اپنی جان دے دی. یہ سلوک انہوں نے کیا. اس لیے میں ان کو احسان فراموش کہتا ہوں کہ انہوں نے احسان فراموشی کی مسلمانوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد بھی جب بھی کبھی موقع ملا عالمی سطح پر انہوں نے پاکستان کو پیچھے سے خنجر گھوما ہر موقع پر. یہ پھر کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ محسن کشی نہیں ہے، مسلمان محسن نہیں ہندوؤں کے جنہوں نے ان کے مذہب کو زندہ رکھا، یا کم از کم اس حد تک ان کو اقلیت نہیں بننے دیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر مسلمان جبر سے کام لیتے، اگر مسلمان لاٹھی سے کام لیتے تو آج بھارت ایک چھوٹا سا ملک ہوتا اس نقشے میں، کیونکہ آبادی اس کی اتنی کم ہو جاتی. لیکن مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا تو اس کا الٹا خمیازہ بھگتنا پڑا مسلمانوں کو، اور ہندوؤں نے باقاعدہ اس کا بدلہ لیا. اور پھر ہر اس جگہ پر جہاں پہ مسلمانوں کا مفاد ہوتا تھا یہ اس کے خلاف جاتے تھے. پاکستان کے معاملے میں انہوں نے کشمیر میں کیا کیا، پاکستان میں انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے کیا کچھ نہیں کیا. افغانستان سے انہوں نے کس طرح دہشت گردی ایکسپورٹ کرتے رہے پاکستان، کس طرح انہوں نے وہاں بنائے ہوئے تھے کیمپ بنائے ہوئے تھے جس میں دہشت گردی کی تربیت دی جاتی تھی اور وہ دہشت گرد پاکستان آتے تھے. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ قوم نہ صرف کہ احسان فراموش ہے بلکہ محسن کش بھی ہے. ٹھیک ہے بیگ صاحب، ابھی رضا الحق صاحب سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے ذکر کیا کہ آسام میں جو یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس پہ بڑا ایک زبردست ریاکشن آیا، پاکستان میں بھی آیا ہے اور آل اوور دی ورلڈ آیا، عالم عرب میں بہت زیادہ آیا ہے. تو عالم عرب کے حالات و واقعات جاننے والے ایک بڑے معروف اسلامی اسکالر ہیں ڈاکٹر ارشد محسن صاحب، وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اس موضوع پہ اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کویت میں اور عالم عرب میں اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے کیا ریاکشن آیا ہے اور کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ بھارتی مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف کویت میں حکومتی اور عوامی سطح پر بھارتی مصنوعات کی بائیکاٹ مہم کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں حقیقی اسلامی افکار پر مبنی اس چینل زمانہ گواہ ہے کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جس نے جھوٹی اور فریبی صحافت کے اس دور میں کھرا سچ پیش کرنے کی روایت قائم رکھی ہے. وسیم بھائی، ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کا سب سے بڑا سچ اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید ہے، اور اپنی کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لا کر آپ کی بات کی تصدیق کریں گے تو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یعنی قیامت تک آنے والے مومنین، جس میں بلا شبہ ہندوستان کے مسلمان بھی شامل ہیں، کو شدید دشمنی کا سامنا کرنا پڑے گا. کن سے؟
دو لوگوں سے، ایک یہودیوں سے اور دوسرا بتوں کے پجاری مشرکین سے۔ آج یہودیوں کا سب سے بڑا جماوڑا مقبوضہ فلسطین میں پایا جاتا ہے، اور مشرکین کی سب سے بڑی اور وحشی جماعت ہندوستان پر قابض ہے۔ اب چونکہ مشرکین کی مسلمانوں سے دشمنی کی خبر خود خالق کائنات نے ہمیں دے دی ہے، تو کسی اور ذریعے سے اس بات کی تصدیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بچتی۔ جو بچتا ہے وہ یہ معلوم کرنا کہ مشرکین کی مسلمان دشمنی نے آج کس قدر ہولناک شکل اختیار کر رکھی ہے۔ چند دن پہلے ہی نفرت اور دشمنی کا ایک ایسا ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ہندوستان کے صوبہ آسام میں منظر عام پر آیا، جسے آپ سب لوگوں نے دیکھا اور تمام عالم انسانیت نے دیکھا کہ کس طرح ہتھیار بند مشرک پولیس نے ایک غریب اور نہتے مسلمان کو سینے میں پوائنٹ بلینک رینج سے گولی مار دی، اور ایک دوسرا متشدد مشرک کہ جس نے صحافی کا چولا پہن رکھا تھا، خون میں لت پت اس غریب مسلمان کی لاش پر کودتا رہا، جوتوں سے اس مسکین مومن کی لاش کو رونتا رہا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ وسیم بھائی، مسلمانوں پر ظلم اور بربریت کے ایک طوفان نے جیسے پورے ہندوستان کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، تو ایسے میں عالم اسلام کے اندر غم و غصے کا ابلنا فطری ہے۔ چنانچہ عرب دنیا میں ہندوستانی مسلمانوں پر ہو رہے مظالم کی روزانہ منظر عام پر آنے والی تصاویر نے ہلچل مچا رکھی ہے۔ ہیں تو وہ بھی مومن ہی نا، اور پھر قرآن کے مطابق تو وہ بھی ہمارے بھائی ہی ہیں، انما المومنون اخوۃ۔ تو گویا کہ ایک بھائی پر ہو رہے تشدد کو دیکھ کر دوسرے بھائی کا خون کھول اٹھا ہے۔ اور بات اگر کویت کی جائے تو یہاں عام کویتیوں کے جذبات میں بھی کافی غم و غصہ دیکھنے کو ملے گا۔ نہ صرف یہ کہ کویتی پارلیمنٹ اور کونسل آف منسٹرز ہندوستان کی شدت پسند حکومت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، بلکہ عام عوام بھی ایک لخت ہو کر ہندوتوا دہشت گردی کے خلاف پل پڑی ہے۔ ہندوستانی پروڈکٹس کی پوری طرح بوائیکاٹ کرنے کی بات چل رہی ہے، یہاں تک کہ کویت کی رولنگ فیملی کے لوگوں کی اب یہ رائے بھی آ رہی ہے کہ ہندوستان سے کویت آنے والے متشدد ہندوؤں کو ویزا ہی ایشو نہ کیا جائے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بائیکاٹ موومنٹ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کویت کے ساتھ ساتھ عالم عرب کے دیگر ممالک بھارت میں جاری اسلاموفوبک دہشت گردی روکنے کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ جی، عالم عرب میں اس وقت سوشل میڈیا پر دو ہیش ٹیگ ہر طرف چھائے ہوئے ہیں۔ پہلا ہے الہند تقتل المسلمین، یعنی انڈیا از کلنگ مسلمس، اور دوسرا ہے مقاتل منتجات الہندیہ، یعنی لیٹس بوائیکاٹ انڈین پروڈکٹس۔ اور یہ شور سعودی عرب سے لے کر کویت، بحرین، عمان، اردن، تونس وغیرہ تمام عرب ممالک میں ایک ساتھ اٹھ رہا ہے۔ عرب عوام شدید غصے میں نظر آ رہی ہے، مساجد کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں، اور ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کرنے کی مختلف علماء اور مشائخ کی طرف سے اپیلیں جاری کی جا رہی ہیں۔ اللہ عرب کے ان تمام اہل شعور مسلمان بھائی بہنوں کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے مظلوم ہندوستانی مسلمانوں کی نصرت کی آواز اٹھائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بعض تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ اسلاموفوبیا سے متعلق مودی حکومت کی پالیسیاں بھارت کی بجائے اسرائیل میں بن رہی ہیں، کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل صحیح بات ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا میں مذکور ہے کہ مسلمانوں سے دشمنی کے معاملے میں مشرک سے پہلے یہود متحرک ہوگا، تو یہ کلیہ تو قیامت تک بدلنے والا نہیں۔ آج ہندوستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مشرک پولیس والے انتہائی درندگی سے نہتے مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح مقبوضہ فلسطین کے اندر اسرائیلی یہودی پولیس والے مجبور، محصور اور معصوم فلسطینیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔
जानते हैं इन दोनों यानी मुशरिक और यहूदी पुलिस वालों की जारहियत इतनी मुशाबह क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान का तकरीबन हर आला पुलिस अफसर मुस्लिम मुखालिफ बर्बरियत को अंजाम देने की ट्रेनिंग इसराइल जाकर लेता है। हिंदुस्तान से पूरा का पूरा आईपीएस का बैच इसराइल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जालिम सह्यूनी तंजीम और हिंदुस्तान की दहशतगर्द इरहाबी आरएसएस खुले आम एक दूसरे का ताउन करते हैं और मुस्लिम मुखालिफ मुहिम की अक्सर और बेशतर साजिशें तेल अवीव में रची जाती हैं। इस्लाम के दो एलानिया दुश्मन मुत्तहिद होकर जारहियत के साथ उम्मत मुस्लिमा पर हमलावर हो चुके हैं और हम हैं कि अभी तक ये कहते हुए सुने जाते हैं कि फलां हिंदुस्तानी मुसलमान है और फलां पाकिस्तानी मुसलमान है और फलां अफगानी मुसलमान है। सर, ये कौमियत और लिसानियत और इलाकाइयत के तफरकों का फ़र्क नहीं है और न इसके डिस्कस करने का वक्त है। ये अरब मुतहर्रिक हो चुके हैं। अजम को भी चाहिए कि अरबों का हाथ थाम लें और हमारे मुश्तरका दुश्मन यानी यहूद और मुशरिकीन से लोहा लें। अल्लाह फ़लस्तीन और हिंदुस्तान के मुसलमानों का हामी और नासिर हो। डॉक्टर अरशद मोहसिन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अयूब बेग साहब, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी और डॉक्टर साहब ने कुवैत में, आलम अरब में और इसराइल के हवाले से जो उनकी पॉलिसी हैं, इंडिया के साथ जो बहुत ज़्यादा मुमासलत रखती हैं पॉलिसियाँ, मुसलमानों के हवाले से ख़ास तौर पे जो जुल्म सितम है जो फ़लस्तीन में हो रहा है उसका रेप्लिका जो है वो कश्मीर में और पूरे इंडिया में भी हो रहा है, तो ये उनके ख्यालात थे। आप ये फरमाइए कि इस ख़ास पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस वाक़े के पस मंज़र में कि जब हम देखते हैं कि जनाब ये असम में जो ये वाक़या हुआ है और उसके रिएक्शन में भारतीय मसनूआत के बाइकाट की मुहिम जो है वो चल रही है, भारतीय मसनूआत के बाइकाट की मुहिम के हवाले से पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए? वसीम साहब, सबसे पहले तो मुझे इस बात पर खुशगवार हैरत हुई है कि अरब में इस बात को सीरियस लिया गया है। हमारे अरब भाइयों ने इस दिली सुकून भी मिला है। अरब भाइयों ने इस पे रिएक्शन दिया है, रद्द-ए-अमल उनका सामने आया है। उन्होंने अपने गुस्से और नफ़रत का इजहार किया है हिंदुओं के लिए। और ये बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे। असल में तो हमारे असल दो दुश्मन हैं, यहूदी और मुशरिक। वो उस ज़माने के वो मुशरिक वो थे, आज के बुतों के यहूद और हनूद दोनों हमारे असल दुश्मन हैं। और कुरान पाक ने इस बात को बड़े वाज़ेह अंदाज में 1500 साल पहले ही वाज़ेह कर दिया था। तो जहाँ तक बाइकआउट का ताल्लुक़ है, यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जो ज़राए इख्तियार किए जाते हैं किसी चीज़ को असरअंदाज करने के लिए, किसी चीज़ को मौसर बनाने के लिए, तो बाइकआउट के हवाले से कोई इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं चल सकती। जबकि हम इस पोजीशन में नहीं है, सच्ची बात है, उम्मत मुस्लिमा इस पोजीशन में नहीं है कि कुफार से, इन तागूती कुव्वत से खुला जंग कर सके। तो ये बाइकआउट जो है वो बहुत एक मौसर हथियार है। देखिए, आपने फ्रांस के ख़िलाफ़ भी जो बाइकआउट का हथियार इस्तेमाल किया था, अगरचे वो भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ, अगर और अभी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ था तो फ्रांस की चीखें निकलनी शुरू हो गई थी। अगर वो पूरी तरह इस्तेमाल हो जाता तो यकीनन फ्रांस जो है घुटनों वाला गिरता। इसी तरह हिंदुस्तान के मुसलमानों का देखो, ख़ास तौर पर उनका ताल्लुक़ जो ना खलीज के और अरब के मुसलमानों के साथ है। वहाँ बहुत से हिंदू हिंदुस्तान से गए हैं, रोज़गार कमाते हैं, वहाँ हिंदुस्तान की बहुत सी मसनूआत जाती हैं। वो अगर बाइकआउट करती हैं तो इसका बहुत असर है। लेकिन ये बाइकआउट बड़ा मौसर होना चाहिए, ये बाइकआउट जुज़वी बेसिस पे नहीं होना चाहिए, मुस्तकिल होना चाहिए और मुस्तकिल बेसिस पे होना चाहिए। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, देखिए पाकिस्तान का और भारत का तो खुसूसी एक दुश्मनी का रिश्ता है। पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है भारत, बड़ा अज़ली और अब्दी दुश्मन है। तो अगर कोई दूसरे अरब अगर करता है, बाइकआउट करता है, तो इस हवाले से तो पहले पाकिस्तान को आगे होना चाहिए, लीड करना चाहिए। जो भी वहाँ से मसनूआत आती हैं या फिल्में आती हैं या जो भी ऐसी चीज़ें आती हैं, बिल्कुल लातल्की इख्तियार करनी चाहिए, मुकम्मल बाइकआउट करना चाहिए। वो किसी दूसरे रास्ते से आएँ या बराह रास्त आएँ। अहले पाकिस्तान को देखिए, इस मामले हुकूमत
اور عوام دونوں کو مل کر کام کرنا پھر ہی کوئی مہم کامیاب ہو سکتی ہے، تب مہم کامیاب ہوگی. اور اہل عرب اس کو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پہلی دفعہ صاف بات ہے انہوں نے زندگی کا ثبوت دیا، پہلی بار حرکت نظر آئی ہے، وہ اس حرکت کو تیز کرے. یہ چیز جو آئی ہے ان میں، اس میں دم لائیں، اس میں تیزی لائے، اسے مستقلاً اختیار کرے. وہ سمجھیں کہ مسلمان کتنا بھی برا ہو ان کے لیے اتنا دشمن نہیں ہو سکتا جتنا ہندو دوست بھی اس سے زیادہ برا ہوگا. اس بات کو سمجھے کہ ہندو جو ہے وہ ازلی دشمن صرف پاکستانی مسلمانوں کا نہیں ہے، وہ عربوں کا بھی ہے. اسی لیے تو اسرائیل جو ہے جو کچھ کر رہا ہے، اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ڈال رہا ہے، جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، جس طرح کی آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ انسانیت شرما جاتی ہے. کیا عرب یہ دیکھتے نہیں کہ انڈیا کے کتنے قریبی اور کتنے دوستانہ تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ؟ تو ان دونوں کے ہمیں مل کر مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ فورمز پر ان کی مخالفت کرنی چاہیے. رضا الحق صاحب، معروف بھارتی صحافی جو ہیں خوشونت سنگھ صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی دا اینڈ آف انڈیا. اس میں انہوں نے لکھا کہ پاکستان سمیت دنیا کا کوئی ملک بھارت کو تباہ نہیں کر سکتا، لیکن بھارت خود اپنے تعصبانہ اور اس طرح کے جو غلط رویے ہیں اس کے تحت خود ہی خودکشی کرے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اقلیتوں کے خلاف جو مظالم وہاں پہ جاری ہیں، تمام اقلیتوں مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں، یہ سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ کسان فارمرز کے ساتھ انہوں نے جو حشر کر رہے ہیں پورے انڈیا میں، ہریانہ میں، پنجاب میں، کہ وہ ان کا پروٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ ٹریکٹر گاڑیاں ان پہ چڑھا دیتے ہیں اور زندہ مطلب ان کو کچل رہے ہیں. تو تمام اقلیتوں کے ساتھ جو مظالم وہاں پہ ہو رہے ہیں، تو کیا انڈیا خودکشی کی جانب نہیں بڑھ رہا؟ وسیم صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح خوشونت سنگھ کی جو کتاب ہے دا اینڈ آف انڈیا، اسی طرح بہت سارے لوگ اس چیز کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ انڈیا، ایک تو اس کا جو آغاز ہے، چاہے وہ آپ دیکھتے ہیں کانگریس کے انڈر ہی ہو، وہ اپنے آپ کو پیش تو یہی کرتے تھے کہ ہم ایک سیکولر جماعت ہیں، لیکن دا کور آف اٹ، دا روٹ آف اٹ، وہ ہمیشہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ باقی اقلیتوں کو تو چھوڑیں، مسلمان خاص طور پہ ٹارگٹ نمبر 1 ہے. اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سکھوں کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ میجر مائنورٹیز تھیں، پہلے مسلمان اور اس کے بعد سکھ. آپ نے فارمرز کے پروٹیسٹ کا ذکر کیا، مسلمانوں کے خلاف تو ان کی بہت عرصے سے یہ معاملات چل رہے ہیں. پھر اب یہ دیکھتے ہیں کہ جب سے ہندوتو آئیڈیالوجی وہاں پہ ایک اس نے غلبہ حاصل کیا ہے بی جے پی کی دور حکومت میں، اس کا پہلے دور حکومت، اس کے بعد دوسرا دور حکومت آپ دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر تو بالکل کلیئر ہونا شروع ہو گئی یہ بات کہ انڈیا جس طرف جا رہا ہے وہ اپنے ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے، انتہا پسند ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے، اور شاید اپنی ایک ان کی جو فینٹیسی ہے کہ ہم یہاں پہ ایک اکھنڈ بھارت قائم کریں گے، اس فینٹیسی کو پورا کرنے کی طرف جا رہے ہوں گے، لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہی کمزور کر رہے ہوتے ہیں. 17 سے لے کے 21 تک کہا جاتا ہے، یہ فگرز ہیں کہ انڈیا کے اندر علیحدگی پسند تحریکیں بڑے علاقوں میں چل رہی ہیں. اس میں آپ خاص طور پہ یہ چائنا کے ساتھ جو لگتا ہے علاقہ سلیگوری کوریڈور جسے کہتے ہیں، وہاں پہ جو سلیگوری کوریڈور ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے منی پور ہو، میزورام ہو، اچھا پھر دوسری طرف آپ چلتے ہیں تو ان کا گوا، پھر یہ اس سائڈ پہ پنجاب کے جس طرح آپ نے ذکر کیا سکھوں کا، اور کشمیر کو خیر وہ تو جب گنتے ہیں تو اسی میں گنتے ہیں. کشمیر بھی ایک علیحدگی پسند موومنٹ ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ہم تو اپنا کلیم کرتے ہیں اس کو. بہرحال یہ سارے علاقے خاص طور پہ بارڈر ایریاز میں دیکھیں تو انڈیا کے جہاں بارڈرز لگتے ہیں وہاں پہ انڈیا کے خلاف، یعنی اسٹیٹ آف انڈیا کے خلاف لوگوں کی ریبیلین موجود ہے، لوگوں کی بغاوت موجود ہے باقاعدہ وہاں پہ، چاہے وہ مشرقی بارڈر ہم جسے کہتے ہیں وہاں پہ سکھوں کی صورت میں موجود ہو یا وہ کشمیر کی صورت میں موجود ہو، ریبیلین باقاعدہ موجود ہے. انڈیا کی ہسٹری کو بھی دیکھیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جب بھی وہاں پہ انتہا پسند حکمران سامنے آئے الٹیمیٹلی ان کا ڈاؤن فال ہی ہوا ہے. اب میں آپ کو چند مثالیں دینا چاہتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کے خلاف، ہم زیادہ پرانی بات نہیں کرتے، صرف پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھیں تو مسلمانوں کو خاص ٹارگٹ کر کے کس طرح ہیٹ کریٹ کی جاتی ہے وہاں پہ. وہاں کے حکمران بھی کرتے ہیں، بی جے پی کے ساتھ پھر دیکھتے ہیں جو ان کی جو گراس روٹ کی آرگنائزیشنز ہیں RSS اور VHP، اور پھر یہ کہ جو انتہا پسند ہندو ویسے موجود ہیں جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، وہ انہی جماعتوں کے زیر اثر ہے نا، انہی کے زیر اثر ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 2019 سے آسام کا سارا معاملہ چل رہا ہے، اس کو کاؤنٹ کر لیں. 2018 میں انڈیا جو ہے وہ کچھ روہنگیا مسلمان جو آئے ہوئے تھے ان کو ڈپورٹ کر دیتا ہے، یہ کہہ کہ اب یہ ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ مسلمان ہیں یہاں پہ. اگست 2019 میں یہ
370 और 35A कश्मीर वाला मामला इंडिया कर देता है। दिसंबर 2019 में दिल्ली में एक प्रोटेस्ट होता है, वहाँ पे 30 के करीब मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है और फिर वो बढ़ता जाता है, तकरीबन 300 मुसलमान वहाँ शहीद कर दिए जाते हैं। 2020 अगस्त में जो गाय के हवाले से जो लिंचिंग के यानी जिंदा जला देने के वाकयात हैं, वो इसी एक माह के अंदर तकरीबन 25 रिपोर्ट होते हैं। पूरे भारत में हो रहे हैं ना, पूरे भारत में हो रहे हैं। अच्छा, अप्रैल 2020 में यूपी का जो एक बीजेपी लीडर है सुरेश तिवानी, वो कहता है कोविड-19 मुसलमानों की वजह से आया। 2019 से लेके अब तक आप देखते हैं कि उनका जो मीडिया, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो किस तरह बीजेपी को और आरएसएस को उसका रिफ्लेक्शन पेश कर रहा होता है और पूरे भारत को प्रोवोक कर रहा होता है मुसलमानों के खिलाफ। 2020-21 में हम देखते हैं उनके कोर्ट्स के भी डिसीजन आते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद के हवाले से आप देख लें कि वो इंतहा पसंद हिंदुओं का हक में होता है, मुसलमानों के खिलाफ जा रहा होता है। फिर गुजरात में दोबारा फसादात करवाए जाते हैं। अप्रैल 2020 में उनका बीजेपी का एक मेंबर ऑफ असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सुब्रमण्यम स्वामी, वो कहता है मुसलमान जब भी यहाँ पे मौजूद रहे हैं उनको यहाँ रहने का हक था ही नहीं, कभी भी उनको यहाँ से निकाल बाहर किया जाए। मुसलमान इंडिया में है ही ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है। अभी हाल ही में सितंबर 2021 में उनका एक एमपी है बीजेपी का रमेश बिदोरी, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर कहता है कि मुसलमान जब भी यहाँ पे रहे हैं उन्होंने कत्लो गारत किया। अच्छा, इसी तरह जो मार्च 2020 में देखते हैं, फिर अगस्त 2020 में देखते हैं बीजेपी के बड़े पाए के लीडर्स कपिल मिश्रा और सतपाल शर्मा, ये भी इसी तरह की बातें करते हैं। ये जो फरवरी 2020 में बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था, फैज़ान एक नौजवान था, उसको शहीद कर दिया गया और फिर उसके ऊपर फिर जो उन्होंने मुसलमानों की नस्ल कशी शुरू की वहाँ पे दिल्ली में ही, और वहाँ पे तकरीबन 400 के करीब लोगों को शहीद कर दिया उन्होंने। पहले मैं अमित शाह का हवाला दे चुका हूँ, वो तो ऑन रिकॉर्ड है कहने में कि हम मतलब बाकी सबको प्रोटेक्शन देंगे जितनी माइनॉरिटीज़ हैं, वो ये कह चुका हुआ है। मुसलमानों का उसने कभी जिक्र नहीं किया है, उसको भी हम प्रोटेक्शन देंगे। और 2019 में जब मोदी दोबारा री इलेक्ट हुआ था तो उसने उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है वो योगी आदित्यनाथ को लगा दिया। ये योगी आदित्यनाथ वो इंतहा पसंद हिंदू है जो कि अपनी जब वो इलेक्शन रैलीज और उसके अलावा जाता होता था तो वो कहता होता था मुसलमान ट्रेटर्स हैं, इनको जहां मिलता है गोली मार दो, खत्म कर दो, उसको चीफ मिनिस्टर लगा दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्शन के दौरान तो ये नारा भी आम होता है ना वहां पे कि मुसलमानों के दो स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान, और इस तरह के कई और नारे हैं जो गिनाए जा सकते हैं। वक्त महदूद होता है, इसलिए हमने तो सिर्फ वो चंद एक बातें पेश की हैं कि ये कोई फैंटेसी की बात नहीं है, ये हम कोई बिला वजह की गॉसिप क्रिएट नहीं कर रहे, ये फैक्ट्स पर बेस्ड बात है कि वहाँ पे अच्छा। फिर ईसाइयों को देखें तो ईसाई पादरियों को जला देते हैं, बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए। अब वेस्ट नहीं बोलता, उनके उस वक्त इंडिया के साथ मुफादात ऐसे बन गए हुए हैं कि इंडिया उनकी मजबूरी है, उस पर खामोश रहते हैं, वो अलग बात है। कहने का मतलब ये है इस पूरी बात में कि इंडिया जिस डगर पे चल रहा है वो बज़ाहिर ऐसे ही नजर आती है कि जो वहाँ सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स हैं और जो बाकी वाकयात हो रहे हैं, इंडिया अल्टीमेटली खुदकुशी करेगा। खुशवंत सिंह ने सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था। अयूब बेग साहब, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी और उसकी जमात पूरे भारतीय माशरे को एक ख्वाब दिखा रहे हैं और वो ख्वाब है अखंड भारत का, अभी जिक्र भी हुआ। ये बताइए कि ये जो नारा है ये इसमें कोई हकीकत भी है या ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है? वसीम साहब, मुझे तो कुछ इस बात की समझ नहीं आती कि ये इस्तिलाह इन्हें किसने सिखा दी है। ये तारीख़ से बिल्कुल नाबुलंद है, ये जानते ही नहीं कि हिंदुस्तान की तारीख़ है क्या। क्या इन्होंने कभी गर्दन मोड़ कर हिंदुस्तान की तारीख़ देखी है, सुनी है? मालूम ही नहीं। जब से हिंदुस्तान की तारीख़ मालूम है, हिंदू कभी हिंदुस्तान को यूनाइट ही नहीं कर सका, मुत्तहिद ही नहीं कर सका। हिंदुस्तान को मुत्तहिद नहीं कर सकता तो अखंड भारत कहाँ से आ जाएगा? देखिए, कबल अज़ मसीह भी मौर्य, अशोक, चाणक्य, ये सब बहुत बहुत बड़े बादशाह इनके गिने जाते हैं। इनके दौर में भी तमाम हिंदुस्तान जो था मुत्तहिद नहीं था। ये तो बिफोर क्राइस्ट है ना, कबल अज़ मसीह। जब ईस्वी शुरू हुई तो यहाँ गुज्जर हुक्मरान बने, यहाँ गुज्जर हुक्मरान बने तो वो भी हिंदुओं की एक किस्म है, वो भी हिंदुस्तान को मुत्तहिद नहीं कर सके। हिंदुस्तान को किसने मुत्तहिद किया? हिंदुस्तान को किसने यूनाइट किया? हिंदुस्तान को सबसे पहले यूनाइट किया, मुत्तहिद किया मुग़लों ने। मुग़लों से पहले हिंदुस्तान कभी मुत्तहिद नहीं हुआ था, और मुग़लों के बाद हिंदुस्तान को, सच्ची बात है, अंग्रेज़ों ने मुत्तहिद किया। तो जो हिंदुस्तान को आज तक मुत्तहिद नहीं रख सके, जो हिंदुस्तान को आज तक यूनाइट नहीं कर सके, वो अखंड भारत कहाँ से ले आएंगे? दूसरी बात ये है कि इनकी तारीख़ का ज़रा एक और ज़ाविये से जायज़ा ले। वो ज़ाविया ये है कि जब भी, मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जिसकी तारीख़ गवाही देती है,
جب بھی برہمن ہندوستان میں حکمران بنا ہے ہندوستان شکست و ریخت کا شکار ہوا ہے، اور آج پھر برہمن جو ہے وہ ہندوستان میں حکمران ہے. کیوں؟ دلتوں کو نکالا، گجروں کو نکالا، گجر بعد میں آخر میں نکلے اور گجر ان سے انتقام لیں گے. انہوں نے مسلمانوں کو نکالا، انہوں نے سکھوں کو نکالا اور برہمن راج اس کو قائم کیا، اور یہی اس کی شکل بن رہی ہے کہ باقی سب کو نکال دو اور خود برہمن ہندو جو ہے وہ ہندوستان کا حکمران بنے. یہ اکھنڈ بھارت کا نعرہ یہ جانتے ہی نہیں اکھنڈ بھارت ہوتا کیا ہے. کبھی تھا آج تک؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ نون ہسٹری میں تو بھارت نہیں تھا. یونائٹڈ اکھنڈ بھارت کہاں سے آ جانا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کو دے دعائیں جنہوں نے بھارت کو متحد کیا. ہندو تو آج بھی یونائٹڈ انڈیا پر تو حکومت نہیں کر رہا. ایک طرف پاکستان بن گیا ہے، ایک طرف بنگلہ دیش بن گیا ہے. ہندوستان کہاں متحد رہا ہے؟ ہندوستان تو پھر گنجا کانا ہے. ہندوستان کی تو پھر وہی حالت ہے، ادھر سے کٹا ہوا ادھر سے کٹا ہوا. تو یہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے یہ تیسرا دور ہے ہندوستان کی تاریخ میں کہ برہمن اتنے زور سے حکمران بنا ہے. پہلے دو ادوار میں بھی جب برہمن حکومت تھی تو یہ منتشر ہوئے تھے، ہندوستان کے ٹکڑے ہوئے تھے. آج پھر جو کچھ یہ کر ہے، جیسا کہ ابھی رضا الحق صاحب نے بتایا کہ جو رویہ انہوں نے اختیار کی ہے، اور جس طرح آپ نے وہ دی اینڈ آف دی انڈیا کا حوالہ دیا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ اس کو اسی راستے پر چلاتے رہے اور یہی اس متصبانہ طور پر اور انتہائی نفرت انگیز ماحول پیدا کرتے رہے تو اس کا نتیجہ یقیناً یہ لکھ لینے والی بات، اٹ از ریٹن آن دا وال کہ انڈیا کے ٹکڑے ہوں گے. پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہے. لہٰذا اکھنڈ بھارت تو انہوں نے کسی نے ان کو اصطلاح سکھا دی ہے، انہیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اپنی تاریخ تو دیکھو عام کو. یعنی یہ نعرہ جو ہے یہ الیکشن سٹنٹ ہی ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. یہ حقائق سے اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ جہالت ہے. یہ اپنی تاریخ سے نابلد ہونے کا نشانی ہے. یہ جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، یعنی ہندو کون ہے ہندو خود نہیں جانتے. ان کو آئینہ دکھائیے ان کی تاریخ میں تو انہیں معلوم ہوگا کہ کبھی بھارت نہیں تھا تو اکھنڈ بھارت کہاں سے آ جانا ہے. لہٰذا اس نعرے کے بارے میں متفکر نہ ہو اور یہ بھارت کے ہی ٹکڑے کرائے گا. رضا الحق صاحب، انڈیا نے ابھی اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے روس کے ساتھ جو ہے وہ S-400 میزائل سسٹم کا معاہدہ کیا ہے. معاہدہ تو یہ خیر 2018 میں ہوا تھا، لیکن امپلیمنٹیشن اس کی اب ہو رہی ہے. اس معاہدے کے حوالے سے امریکی نائب وزیر خارجہ نے ابھی حالیہ دورہ انڈیا میں جو ہے وہ بہت اس کو ڈسلائک کیا اور ڈسکریج کیا. آپ یہ بتائیے کہ اسی طرح کا S-400 کے ساتھ معاہدہ ترکی نے جب کیا تھا تو امریکہ نے اس پہ سینکشنز لگا دی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا پہ اگر یہ معاہدہ کینسل نہیں ہوتا تو امریکہ انڈیا پہ بھی پابندیاں اس طرح کی لگائے گا؟ اور اگر وہ امریکہ اس پہ پابندیاں لگاتا ہے تو امریکہ اور بھارت کے سفارتی تعلقات میں کتنی دراڑ آئے گی؟ وسیم صاحب، انڈیا کے ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو، اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے 3 ممالک کے ساتھ تعلقات بہت کلیئر ہیں. نمبر 1 اسرائیل کے ساتھ، ان کے ڈیفنس تعلقات بھی ہیں، اسٹریٹجک تعلقات بھی ہیں. اسرائیل میں جس طرح ان کا اپنا ایک ڈیفنس سسٹم ہے، آئرن ڈوم جسے وہ کہتے ہیں، وہ انڈیا کے لیے بھی اسی طرز کا ایک سسٹم وہاں بنا کے دے رہے ہیں. انڈیا کے بہت سارے سائنٹسٹ اور دوسرے انٹرپرینیورز جو ہوتے ہیں وہ اسرائیل میں جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا ان کا امریکہ کے ساتھ ہے، اور وہ پچھلے کچھ عرصے میں تو خاص طور پہ کھل کے سامنے آ گیا. میں کھل کے سامنے آ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھا تو پہلے بھی لیکن چھپا ہوا ہوتا تھا، اب وہ کھل کے سامنے آ گیا. امریکہ نے 2+2 کے نام سے انڈیا کے ساتھ ڈائلاگ، اسٹریٹجک ڈائلاگ کے نام پہ کام شروع کیا. پھر کواد اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں اس میں انڈیا کو آن بورڈ لینے کی امریکہ نے بہت کوشش کی ہے، اور امریکہ اب بھی انڈیا کو اسٹریٹجک بھی اور ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے. تیسرا اس کے ایک جو ٹریڈیشنل تعلقات ہیں وہ سوویت یونین یا رشیا آج کل کا جو ہے اس کے ساتھ ہیں، وہ اس وقت بھی تھے آج بھی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ آج کل ایک طرف تو آپ کے اسٹریٹجک معاملات میں الائنسز بنے ہوئے ہیں کہ ایک طرف امریکہ کا پورا ایک لابی ہے، پورا ایک اس کا گروپ ہے، پورا ایک اس کا الائنس ہے، پیکٹ ہے، اس کے اندر انڈیا شامل ہو چکا ہوا ہے. دوسری طرف یہ چائنا والا، رشیا والا اور یہ جو ممالک ہیں ان کا ایک پیکٹ ہے، اس کے اندر مختلف ممالک ہیں، ایک دوسرے سے وہ برسر پیکار بھی ہیں. لیکن اسلحے کی جنگ جہاں پہ آتی ہے اور اسلحہ بیچنے کی جہاں پہ بات آتی ہے وہاں رشیا بھی کوشش کرتا ہے کہ میرا اسلحہ زیادہ سے زیادہ بکے جہاں بھی بک سکتا ہو. اور اسی لیے رشیا شاید اس نے مکمل طور پہ انڈیا کو ٹھوکر نہیں ماری ابھی تک کہ انڈیا اس سے S-400 لے رہا ہے.
S-400 جو ہے وہ اس وقت سب سے ایڈوانسڈ اگر اس کو کہا جائے مسائل ڈیفنس سسٹم ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگی بات. ترکی نے لیا, ترکی کے اوپر کچھ سینکشنز امریکہ نے لگائیں, اس کی اسٹیل انڈسٹری پہ, اس طرح کی اور چیزوں پہ. ترکی کی اکانومی گر رہی تھی, تقریباً گر چکی تھی. وہ تو قطر نے اس وقت $15 بلین انجیکٹ کیے ٹرکش اکانومی میں, تو لیرا کہیں ان کا جا کے ٹرکش جو تھا وہ سنبھلا. انڈیا کے اوپر البتہ یہ وینڈی شرمن جو جس کا آپ نے ذکر کیا, ان کی ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ آئی ہوئی تھی, وہاں بھی گئی, پاکستان بھی آئی. لیکن یہ ہے کہ وہ جو مرضی کہتی رہے, ناپسندگی کا اتنا مرضی اظہار کرتی رہے. انڈیا اس وقت امریکہ کی ایک ضرورت ہے, ناگزیر بن چکا ہے امریکہ کے لیے. جب تک انڈیا ناگزیر رہے گا اس وقت تک امریکہ کچھ نہیں کہے گا انڈیا کو, چاہے جس مرضی سے جا کے ڈیل کرتا رہے, معاملات کرتا رہے. جس وقت امریکہ سمجھے گا کہ انڈیا کی اب مزید ضرورت نہیں رہی, کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے, مطلب ہم فیوچر کو پریڈکٹ تو نہیں کر سکتے, لیکن اگر امریکہ یہ محسوس کرے کہ اب مجھے انڈیا کی اس علاقے میں ضرورت نہیں رہی, تو وہ پچھلے بہت سارے معاملات جو کہ اگنور کیے ہوئے ہوں گے وہ اٹھا کے انڈیا کے سامنے لا کے کیس بنا کے بھی اس کے اوپر پیش کر سکتا. ہم نے امریکہ کی ہسٹری سے یہی دیکھا ہے, وہ بھولتا نہیں ہے. ٹھیک. ایوب بیگ صاحب یہ بتائیے کہ ابھی دفاعی نظام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دفاعی نظام کا ذکر ہو اور ڈاکٹر عبدالقدیر مرحوم کا نام نہ آئے, جن کی ابھی چند دن پہلے ہی رحلت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, کیونکہ وہ محسن پاکستان تھے. یہ بتائیے کہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں اور انڈیا کے جو عزائم تھے, جارحانہ عزائم, ان کو ناکام بنانے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کے کیا خدمات ہیں اور کیا ان کا کردار رہا ہے؟ دیکھیے وسیم صاحب, ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو تھے وہ یقیناً محسن پاکستان تھے. بے شک. اور انہوں نے ڈیفنس کے معاملے میں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا. البتہ یہ بات کلیئر رہنی چاہیے کہ ایٹمی پروگرام ہمارا ان کے دور میں شروع نہیں ہوا تھا. ہمارا ایٹمی پروگرام IH عثمانی اور اس کے بعد ڈاکٹر اختر کے زمانے سے شروع ہوا. لیکن یہ ہے نا, جیسے کہتے ہیں کہ آغاز تو انہوں نے کیا, لیکن وہ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہ دے سکے, کوئی ایسی بڑی بات سامنے نہ لا سکے. جب ڈاکٹر عبدالقدیر آئے تو صحیح معنوں میں پروجیکٹ میں جان پڑ گئی. جب پروجیکٹ جیسے 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی تھی, لیکن جب قائد اعظم اس میں شامل ہوئے تو پھر جان پڑی ہے. تو اصل میں تو ڈاکٹر عبدالقدیر ہی کی وجہ سے یہ پھر ہمارا یہ سارا ایٹمی معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا نا, ان کی وجہ سے. دیکھیے نا, یورانیم کو انریچ کرنے اور اس کو ویپن بنانے کے لیے 93% تک لے جانا پڑتا ہے آپ کو, اور انہوں نے یہ کمال کیا. آپ دیکھیں کہ ایران کب سے لگا ہوا ہے ایٹم بم کے سلسلے میں. یہ پابندیاں لگنے سے پہلے وہ صرف 20% کر سکا تھا, کہیں 93% اور کہاں 20%. آج وہ 14% پہ ہے, اس سے بھی گر گیا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ یورانیم کی اس طرح انریچمنٹ کی جائے جو مرحوم نے کی. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے, یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا. ظاہر بات ہے, یہ انہوں نے ہمیشہ کہا یہ ہماری ٹیم کا کام تھا, ایک ٹیم کا کام تھا. ایک دیکھنا 92 کا کرکٹ کا جو چیمپئن شپ کوئی اکیلے عمران خان تو نہیں جیتی تھی, لیکن اس سے اس کے سر باندھا کیا. اسی طرح ان کا بھی ٹیم لیڈر کوئی کریڈٹ جاتا ہے. ہاں, یہ ٹیم لیڈر تھے. یہی سب سے پہلے جب 1974 میں پوکھران میں انڈیا نے ایٹمی تجربہ کیا تو کسی نے ان کو بلایا تو نہیں تھا, خود تشریف لے آئے تھے. بالکل. اور بھٹو کو آ کر ملے تھے, اور پھر خود رابطہ کیا تھا, خود اپنا آئیڈیا پیش کیا تھا. اور پھر بھٹو سے ان کی طویل ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور پھر انہوں نے صحیح معنوں میں یوں کہہ لیجئے کہ انہوں نے ہی ہمارے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی ہے, کیونکہ اصل شکل ہی اس وقت بنی ہے, اصل معاملہ ہی اس وقت سامنے ہے جب ڈاکٹر عبدالقدیر نے اس کو. ایٹمی پاکستان کی ایک بڑی طویل جو ہے وہ تاریخ ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں کہ باقی لوگ بھی کام کرتے ہیں. دیکھیے IH عثمانی تھے جو سب سے مشہور ہمارے سربراہ تھے ایٹامک انرجی کے, لیکن وہ خلاف تھے ویپنائز کرنے کے, وہ ویپنائز کرنے کے حق میں ہی نہیں تھے. اس کے بعد ڈاکٹر اختر آئے, لیکن یہ کہ وہ اہل نہیں تھے. اس کے بعد آئے ڈاکٹر عبدالقدیر, اور ڈاکٹر عبدالقدیر نے پھر اس بات کو, آخر کیا وجہ تھی کہ کوہوٹا لیبارٹری کو ان کے نام منسوب کر دیا گیا؟ آخر کو وجہ تھی نا. اس سے بڑا اور کیا ثبوت چاہیے آپ کو کہ ہمارے تمام دشمن, وہ امریکہ ہو, وہ انڈیا ہو, وہ اسرائیل ہو, سب ان کے دشمن تھے.
کیوں تھے؟ یہ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا انہوں نے کلیدی اور اہم ترین رول ادا کیا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں، اور یہ ان کا پاکستان پہ بہت بڑا احسان ہے، اور انہیں جو محسن پاکستان کہا جاتا ہے، یہ ہمارے پاس لفظ ہی یہی ہے، لہٰذا ہم یہی کہہ سکتے ہیں، ورنہ وہ اس سے بھی بڑھ کر کسی لقب حاصل کرنے کے قابل تھے۔ اس حوالے سے ایک بڑے دکھ کی بات ہے کہ ان سے آخر عمر، بلکہ اس وقت سے 2003-4 سے جب سے امریکہ نے کوئی مسئلہ اٹھایا، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، دشمن تو تھے، وہ پاکستان کے دفاع کے دشمن تھے، اس لیے ڈاکٹر عبدالقدیر کے دشمن تھے۔ جب سے انہوں نے مسئلہ اٹھایا، ہماری کسی بھی حکومت نے ان سے اچھا سلوک نہیں کیا اور ان سے بدسلوکی ہوئی، اور اس بات پر وہ خود بھی بڑے دل گرفتہ تھے۔ ہمیں انہیں رنج تھا، گلہ کرتے، بڑا رنج تھا، ہمیں خود بھی اس بات پہ ہے کہ ہم نے اپنے محسن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ جس وقت وہ فوت ہوئے تب بھی وہ نظر بندی کی کیفیت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خطائیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کے جو پسماندگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر جو ہیں وہ پاکستانیوں کے دلوں میں زندہ تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔